هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 11، منصرف و غیر منصرف۔ تو اب تک مبنیات کے بیان چل رہا تھا، اور ماقبل میں مصنف نے بتایا تھا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ تو مبنیات اور اس کے اقسام سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ معرب کی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ہے منصرف، نمبر 2 ہے غیر منصرف۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب مناصرف میں سے کوئی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو، جیسے زیدن۔ تو زیدن ایک اسم ہے، اور اسم کی دونوں قسموں معرب اور مبنی میں سے معرب ہے، اور معرب کی دو قسمیں منصرف اور غیر منصرف میں سے منصرف ہے۔ اچھا، منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ زیدن کے اندر اسباب مناصرف میں سے کوئی سبب موجود نہیں ہے اور اس پر تینوں حرکتیں آتی ہیں۔ چنانچہ اگر اس سے پہلے آپ رفع والا عامل لائیں گے، جاء زیدن، تو اس پر تنوین آئے گا، اور اگر نصب والا عامل لے کے آئیں گے، رأیت زیدن، تو اس پر نصب بھی آ جائے گا، اور اگر جر والا عامل لے کے آئیں گے، مررت بزیدن، تو اس پر جر بھی آ جائے گا۔ دوسری قسم ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کیسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس میں اسباب مناصرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب موجود ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور جس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو۔ اب یہ بار بار اسباب مناصرف کا ذکر آ رہا ہے، تو اسباب مناصرف کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اسباب سبب کی جمع ہے، اور مناصرف یعنی وہ اسباب جو کسی بھی اسم کو غیر منصرف بنا دیتی ہو۔ تو اسباب مناصرف 9 ہیں۔ نمبر 1 ہے عدل، نمبر 2 ہے وصف، نمبر 3 ہے تانیث، اور نمبر 4 ہے معرفہ، نمبر 5 ہے عجمہ، نمبر 6 ہے جمع، نمبر 7 ہے ترکیب، نمبر 8 ہے وزن فعل، اور آخری ہے الف و نون زائدتان، کہنا جن کا مجموعہ ذیل کے 2 شعروں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عربی کے شعر ہیں، 2 شعر ہیں، اور چونکہ نثر کے مقابلے میں نظم کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ہے پیش کیا ہے عربی زبان کے اندر اسباب مناصرف کو بشکل نظم، بشکل شعر۔ عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدة من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقریب۔ اب ہر ایک کو مثال سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی مثال۔ عمر، اس میں 2 سبب ہیں، پہلا سبب ہے عدل اور دوسرا سبب ہے معرفہ۔ ثلاثی میں 2 سبب ہیں، وصف اور عدل۔ نمبر 3 ہے تانیث، تو طلحہ کے اندر 2 سبب ہیں، تانیث اور معرفہ۔ نمبر 4 پہ تھا معرفہ، تو زینب کے اندر 2 سبب ہیں، معرفہ اور تانیث۔ نمبر 5 پہ تھا عجمہ، یعنی غیر عربی زبان کا لفظ نہ ہو، تو ابراہیم، اس کے اندر 2 سبب موجود ہیں، نمبر 1 ہے عجمہ، نمبر 2 ہے معرفہ۔ نمبر 6 پہ تھا جمع، تو مساجد، اس میں 2 سبب ہیں، اور یعنی ایک ہی سبب ہے، اور یہ 2 سبب کے قائم مقام ہے، اس کو کہا جاتا ہے جمع منتہی الجموع۔ اور جمع منتہی الجموع غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک ایسا سبب ہے جو تنہا 2 سببوں کے قائم مقام مانا جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ تھا ترکیب، تو وعل بکہ کے اندر 2 سبب ہیں، نمبر 1 ہے ترکیب، نمبر 2 ہے معرفہ۔ نمبر 8 پہ تھا وزن فعل، احمد کے اندر 2 موجود ہیں، پہلا وزن فعل، دوسرا ہے معرفہ۔ اور نمبر 9 ہے سکرانو، اس کے اندر 2 سبب ہیں، الف نون زائدتان کی مثال ہے، تو پہلا سبب اس کے اندر الف نون زائدتان ہے اور دوسرا وصف ہے۔ فائدہ، ائمہ نحات کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں۔ تو عدل کی تعریف کری انہوں نے۔ عدل کہتے ہیں نحوین کے نزدیک کہ کوئی اسم ہو
اور اپنے اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلے جائیں۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، پہلے کو عدل تحقیقی کہتے ہیں، دوسرے کو عدل تقدیری کہتے ہیں۔ عدل تحقیقی وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، یعنی محض فرضی نہ ہو، حقیقتاً کے اندر اس کے اندر ایسا ہوا ہو کہ اس کی اصل کوئی موجود ہے، پھر وہاں سے ہم نے اس اسم کو اس کے اپنے اصلی سیغے سے نکال کر دوسرے سیغے میں ہم نے اس کو عدل کیا ہو۔ جیسے ثلاثو، اب اس کے اندر عدل ہوا ہے اور واقعی میں ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے اصل موجود ہے، اور اس کو ہم نے اس طرح جانا کہ ثلاثو کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں تین تین کے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں ثلاثتن ثلاثتن تھا، یہاں سے عدل ہو کر یہ آیا ہے ثلاثہ۔ نمبر 2 پر ہے عدل تقدیری۔ عدل تقدیری کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے عدل تقدیری وہ ہے کہ جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو۔ تو یہ ذہن میں رہے آپ کا کہ جتنے بھی زبان کے قواعد بنتے ہیں وہ بعد میں بنتے ہیں، پہلے زبان وجود کے اندر آتی ہے، اس کے 100 سال بعد 200 سال کے بعد قواعد وجود کے اندر آتے ہیں۔ تو اب جو قواعد بنتے ہیں نا، وہ بعض قواعد تو منطبق ہو جاتے ہیں اور بعض قواعد منطبق نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو مان لیا جاتا ہے، انہی میں سے عدل تقدیری بھی ہے۔ جیسے عمرو کہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے، یعنی اہل عرب عمر کو غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ اب جب غیر منصرف پڑھتے ہیں تو ابھی اوپر قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ غیر منصرف پڑھنے کے لیے اسباب منع صرف میں سے 2 سبب کا پایا جانا ضروری ہے، یا ایک ایسا سبب کا پایا جانا ضروری ہے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو۔ اور ہم نے عمرو کے اندر بہت غور کیا تو اس میں صرف ہمیں ایک ہی سبب ملا، تو اس کا مطلب غیر منصرف نہیں ہے، لیکن اہل عرب غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو اب ہمیں اس کے اندر ایک دوسرا سبب تلاش کرنا پڑے گا، اور تلاش کرنے کے بعد تھوڑی سی زبردستی کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر عدل کو فٹ کر دیا، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل عامر مان لی گئی ہے، یعنی یہ فرض کر لیا گیا ہے، مان لیا گیا ہے کہ یہ عامر سے معدول ہو کر عمر بنا ہے، عمر کے اندر عدل ہوا عامر سے، لیکن یہ صرف مانا گیا ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی جو ہے زبان وجود آنے کے بعد عربی زبان کے اندر پہلے عامر تھا اور پھر جو اس کے بعد وہ عمر بن گیا، ایسا پایا نہیں گیا حقیقت کے اندر۔ فائدہ نمبر 2، عجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسرے زبان میں عالم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، ٹھیک ہے، جیسے ابراہیم، تو اگر ان شرائط کا حامل ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، یا 3 حرف سے زائد نہ ہو بلکہ 3 حرف کا ہی ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو، ساکن نہ ہو، جیسے شطرو ایک قلعے کا نام ہے، تو یہ بھی غیر منصرف کا اسباب میں سے ایک سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر ان شرائط کا حامل ہے۔ فائدہ نمبر 3، الف و نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو، جیسے عثمانو، عمرانو، سلمانو، تو یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر الف نون زائدتان پایا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں پس سعدان غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ وہ علم نہیں ہے، تو اس میں الف نون زائدتان تو موجود ہے لیکن چونکہ علم نہیں ہے، کیونکہ وہ علم نہیں بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں، اور اگر الف و نون زائدتان صفت کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے سکرانو، تو سکرانو یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اس لیے ہے کہ اس کی مؤنث سکرانتن یعنی فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی ہے، اور ندمانن یہ غیر منصرف نہیں ہے، غیر منصرف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانتن یعنی فعلانتن کے وزن پر آتی ہے۔ فائدہ نمبر 4، وزن فعل سے یہ مطلب ہے کہ اسم فعل کے وزن پر ہو، یعنی ہو تو اسم لیکن وہ فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمدو یہ افعلو کے وزن پر ہے۔ فائدہ نمبر 5، ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے یا دوسری اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے، جیسے صلیتو فی مساجدہم، اس میں مساجد
یہ غیر منصرف ہے جہاں منتجم ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ اسم کی طرف مضاف ہے، تو مضاف ہونے کی وجہ سے جب حالت جری میں ہے، فی یہ حرف جر ہے، تو مساجد جو حالت جری میں ہے اس لیے حالت جری میں اس کو کسر دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر الف لام داخل ہو جائے غیر منصرف ہے، جیسے مقابر غیر منصرف ہے، اس پر الف لام داخل ہو اور حالت جری میں ہے تو اس پر کسر آ جاتا ہے۔ وَذَهَبْتُ إِلَى الْمَقَابِرِ،